اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم فرسٹ لینگویج جو لیول کا اگر ہم اوور کوٹ کر رہے ہیں تو اوور کوٹ کے ہم تیسرے حصے میں پہنچے ہیں۔ تو اوپر سے جتنا بھی ہے آپ اس کو پڑھیں اور وہ ساری باتیں جو میں بتائی ہیں آپ کو گائیڈ لائن کے طور پر، ان کے اوپر بھی توجہ دیں۔ جب آپ دونوں پارٹس دوبارہ سنیں گے تو پھر آپ کو تیسرے پارٹ کی سمجھ آئے گی۔ یہ جو تیسرا حصہ ہم شروع کرنے لگے ہیں، ہم نے خود ہی اس کی ریویژن کی ہے تاکہ آپ کو سہولت ہو کہ آپ اپنا اور کام بھی جاری رکھ سکیں اور آہستہ آہستہ پڑھیں تاکہ آپ کو یاد بھی ہو جائے کہانی ہے کیا۔ کہ ایک آدمی ہے، وہ چہل قدمی کر رہا تھا تو اچانک پھر اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ آئیے اس سے آگے دیکھتے ہیں کہ وہ حادثہ ہو گیا ہے اور اس کو ہاسپٹل لے کر گئے ہیں تو آگے کیا واقعات پیش آتے ہیں۔ نوجوان کے گلو بند کے نیچے نکٹائی اور کالر کیا، نکٹائی یعنی وہ کالر کو باندھنے والا ایک ہوتا ہے، اس کو نکٹائی کہتے ہیں۔ اور کالر کیا، کالر بھی نہیں تھا، سرے سے قمیض ہی نہیں تھی۔ سمجھ آ گئی ہے کہ اوپر صرف رومال بندھا ہوا تھا۔ گلو بند کہتے ہیں وہ ریشمی رومال جو آگے کالر کے آگے لوگ باندھ دیتے ہیں۔ اوور کوٹ اتارا گیا تو نیچے سے ایک بوسیدہ اونی سویٹر نکلا جس میں بڑے بڑے سوراخ تھے۔ ان سوراخوں سے سویٹر سے بھی زیادہ بوسیدہ اور میلا کچیلا ایک بنیان نظر آ رہا تھا۔ نوجوان سلک کے گلو بند کو کچھ اس ڈھب سے گلے میں لپیٹے رکھتا تھا کہ اس کا سارا سینہ چھپا رہتا تھا۔ اس کے جسم پر میل کی تہیں بھی خوب چڑھی ہوئی تھیں۔ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کم سے کم پچھلے 2 مہینے سے نہیں نہایا۔ البتہ گردن خوب صاف تھی اور اس پر ہلکا ہلکا پاؤڈر لگا ہوا تھا۔ سویٹر اور بنیان کے بعد پتلون کی باری آئی اور نرس شہناز اور گل کی نظریں پھر بیک وقت اٹھیں۔ پتلون کو پیٹی کی بجائے، یعنی پیٹی وہ بیلٹ جس سے پتلون باندھتے ہیں، ایک پرانی دھجی سے جو شاید کبھی نکٹائی ہوگی یعنی وہ ٹائی ہوگی، خوب کس کے باندھا گیا تھا۔ بٹن اور بکسوئے غائب تھے، یعنی وہ جو ہک ہوتے ہیں بینٹ کو گرپ کرنے کے لیے وہ جو درزی لگاتے ہیں وہ چیزیں غائب تھیں۔ بٹن اور بکسوئے غائب تھے۔ دونوں گھٹنوں پر سے کپڑا مسک گیا تھا، یعنی اس کے گھٹنوں سے بھی کپڑا جو ہے وہ رگڑ لگ لگ کے وہ جیسے وہ پھٹ جاتا ہے، باریک ہو جاتا ہے تو اس طرح سے۔ اور کئی جگہ کھونچیں بھی لگی تھیں۔ کھونچیں لگنا اچانک کپڑے کا کہیں سے کھنچ کر پھٹ جانا۔ مگر چونکہ یہ حصے اوور کوٹ کے نیچے رہتے تھے اس لیے لوگوں کی ان پر نظر نہیں پڑتی تھی۔ اب بوٹ اور جرابوں کی باری آئی اور ایک مرتبہ پھر مس شہناز اور مس گل کی آنکھیں چار ہوئیں۔ آنکھیں چار ہونا، آنکھیں ملنا۔ بوٹ تو پرانے ہونے کے باوجود خوب چمک رہے تھے، مگر ایک پاؤں کی جراب دوسرے پاؤں کی جراب سے بالکل مختلف تھی۔ پھر دونوں جرابیں پھٹی ہوئی بھی تھیں، اس قدر کہ ان میں سے نوجوان کی میلی میلی ایڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ بلا شبہ اس وقت تک وہ دم توڑ چکا تھا۔ اس کا جسم سنگ مرمر کی میز پر بے جان پڑا تھا۔ اس کا چہرہ جو پہلے چھت کی سمت تھا، کپڑے اتارنے میں دیوار کی طرف مڑ گیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ جسم اور اس کے ساتھ روح کی برہنگی کپڑے نہ ہونا۔ روح کی برہنگی نے اسے خجل کر دیا تھا، خجل شرمندہ کر دینا۔ اور وہ اپنے ہم جنسوں سے آنکھیں چرا رہا ہے، یعنی وہ نہیں چاہتا کہ وہ ادھر کو اس کا چہرہ قدرتی مڑ گیا تو یہاں پر کہ وہ اپنے ساتھیوں، اپنے ہی لوگوں سے، اپنے جیسے انسانوں سے نظر چرا کے اس نے ادھر کو منہ کر لیا ہے، ایسے لگ رہا تھا۔ اس کے ایک اوور کوٹ کی مختلف جیبوں سے جو چیزیں برآمد ہوئیں وہ یہ تھیں: ایک چھوٹی سی سیاہ کنگھی، ایک رومال، 6.5 آنے، ایک بجھا ہوا سگریٹ، ایک چھوٹی سی ڈائری جس میں نام اور پتے لکھے تھے۔ اس ہسپتال کے شعبہ حادثات میں اسسٹنٹ سرجن مسز خان اور 2 نوعمر نرسیں مس شہناز اور مس گل ڈیوٹی پر تھیں۔ جس وقت اسے اسٹریچر پر ڈال کر آپریشن روم میں لے جایا جا رہا تھا تو ان نرسوں کی نظریں اس پر پڑیں۔ اس کا بادامی رنگ کا اوور کوٹ ابھی تک اس کے جسم پر تھا اور سفید سلک کا مفلر گلے میں لپٹا ہوا تھا۔ اس کے کپڑے پر جا بجا خون کے بڑے بڑے دھبے تھے۔ کسی نے ازراہ درد مندی اس کی سبز فلیٹ ہیٹ اٹھا کے اس کے سینے پر رکھ دی تھی تاکہ کوئی اڑا نہ لے جائے، یعنی وہ جب ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ جو جس حادثے والے جس کو حادثہ پیش آیا ہوتا ہے اس کی چیزیں لوگ چوری کر کے لے جاتے ہیں۔ شہناز نے گل سے کہا
کسی بھلے گھر کا معلوم ہوتا ہے بیچارہ۔ گل دبی آواز میں بولی، خوب بن ٹھن کے نکلا تھا بیچارہ ہفتے کی شام منانے۔ ڈرائیور پکڑا گیا یا نہیں؟ نہیں، بھاگ گیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ آپریشن روم میں اسسٹنٹ سرجن اور نرسوں نے چہروں پر جراحی کے وجہ یہ نرسوں نے آئے گا چہروں پر جراحی کے نقاب چڑھا رکھے تھے، جنہوں نے ان کی آنکھوں سے نیچے کے سارے حصے کو چھپا رکھا تھا، یعنی باقی چہرہ چھپا ہوا تھا۔ یہ سب اس کی دیکھ بھال میں مصروف تھے۔ اسے سنگ مرمر کی میز پر لٹا دیا گیا۔ اس نے سر میں جو تیز خوشبودار آئے گا یہاں تیل ڈال رکھا تھا، اس کی کچھ مہک ابھی تک باقی تھی۔ پٹیاں ابھی تک جمی ہوئی تھی، یعنی بال جو بنائے ہوئے تھے ایک طرف کو جما کر، وہ پٹیاں ابھی تک جمی ہوئی تھی۔ حادثے سے اس کی دونوں ٹانگیں تو ٹوٹ چکی تھیں، مگر سر کی مانگ نہیں بگڑنے پائی تھی۔ وہی بالوں کی بات کریں کہ پٹیاں جمی، بال بالکل درست رہے۔ اب اس کے کپڑے اتارے جا رہے تھے۔ سب سے پہلے سفید سلک گلوبند اس کے گلے سے اتارا گیا۔ اچانک نرس شہناز اور نرس گل بیک وقت ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس سے زیادہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ چہرے جو دلی کیفیت کا آئینہ ہوتے ہیں، جراحی نقاب کے تلے چھپے ہوئے تھے اور زبانیں بند تھیں۔ نئے گراموفون ریکارڈوں کی ایک ماہانہ فہرست اور کچھ اشتہار جو مٹر گشت کے دوران میں اشتہار بانٹنے والوں نے اس کے ہاتھ میں تھما دیے تھے، اور اس نے انہیں اوور کوٹ کی جیب میں ڈال دیا تھا۔ افسوس کہ اس کی بیت کی چھڑی جو حادثے کے دوران کہیں کھو گئی تھی، اس فہرست میں شامل نہ تھی۔ یہ بچوں ہم نے غلام عباس کا ڈرامہ پڑھا ہے اوور کوٹ، ڈرامہ سوری کہہ رہی افسانہ پڑھا ہے اوور کوٹ، کیونکہ اس کا ڈرامہ بھی بنا ہوا ہے تو اس لیے میں نے کہہ دیا۔ بچوں یہ نہایت ہی آخر میں جا کے سنجیدہ ہو جاتا ہے، اور ایک دن ان کے یہ جو غلام عباس ہیں ان کے دوست ان کے گھر آئے رات گئے، اور انہوں نے جیسے ہی وہ گاؤن اوپر ہوتا ہے پہننے والا ریشمی سلیپنگ گاؤن، تو وہ انہوں نے پہن لیا، اور نیچے انہوں نے اسی طرح کپڑے پورے نہیں پہنے، اور دوستوں نے کہا کہ چلے آئیں باہر چلتے ہیں۔ تو وہ باہر نکل گئے چہل قدمی کے لیے، تو ان کے پاس سے اس طرح سے گاڑی گزر گئی تھی۔ تو وہ پھر ان کی اپنی جو سوچ تھی اس کو انہوں نے اس طرح سے کہ وہ کہتے کہ اگر میں ہوتا اس جگہ پر، اس گاڑی کے نیچے آ جاتا تو میرے کپڑے کیا تھے میں نے پہنے ہوئے، کہ میں نے تو اوپر ریشمی گاؤن پہنا ہوا تھا، سلیپنگ گاؤن جو ہوتا ہے، تو لیکن اندر میں کیا تھا۔ تو انہوں نے اس چیز کو سوچ کر اس کو اتنا محسوس کیا، اور پھر انہوں نے وہ اس پر اتنی طاری ہو گئی چیز کہ انہوں نے ایک مطلب ایک ہمارے سامنے ایک افسانہ، اس اپنی سوچ اور تخیل کو انہوں نے ایک زندہ جاوید ایک افسانہ بنا کر ہمارے سامنے رکھ دیا کہ غربت جو ہوتی ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے، اور انسان کس طرح سے اپنی غربت کو چھپاتا ہے اور رنگ رنگ کی چیزیں پہنتا ہے تاکہ اندر کے حالات پتہ نہ چل سکیں لوگوں کو، لیکن کبھی کبھی مرنے کے ساتھ ہی ہمارے حالات پوشیدہ رہتے ہیں، اور کبھی کبھی ہمیں ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے کہ ہمارے حالات جو ہیں دوسروں پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو دنیا ہے، یہاں سے تو مطلب ظاہر ہے کہ ہر ایک نے جانا ہے۔ تو ان کے اوپر وہ سوچ اتنی حاوی ہو گئی تھی، جب وہ باہر اپنے ساتھیوں کے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے اور وہ ٹرک ان کے پاس سے گزرا، تو انہوں نے اس کو ایک تخیلاتی سانچے میں ڈھالا اور یہاں پر لے آئے ہمارے سامنے۔ تو یہ ایک بہت ہی سنجیدہ اور بہت ہی حساس قسم کی ایک کہانی ہے، جو ان کا بہت ہی یہ ان کو افسانہ نگاروں میں بھی ایک نمایاں مقام، ان کے بہت سے افسانوں کے مجموعے ہیں، لیکن یہ جو ہے اوور کوٹ اس کو بہت ہی نمایاں اہمیت حاصل ہے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی سنجیدہ اور بہت ہی آخر میں غمگین ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں ایک انسان اتنا محسوس کرنے والا ہو تو وہ پھر کیا شاہکار تخلیق کرتا ہے۔ یہ ساتھ ہی علم کا بھی آپ کا ہونا بہت ضروری ہے، فہم کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور پھر آپ کی جو احساس ہے اور جذبہ ہے، جب آپ کسی چیز کو جذب کر لیتے ہیں اپنے اندر، پھر آپ اس کو ایک شکل دیتے ہیں۔ تو یہ ہے غلام عباس کی اتنا نمایاں کام جو ہمیں سامنے نظر آتا ہے کہ ان کے جذبے اور احساس نے اس کو کس طرح سے محسوس کیا اور کیسے وہ ہمارے سامنے لے کر آئے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کی باقی جو اگر نوٹس وغیرہ ہوں گے تو وہ ہم بعد میں کریں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔